الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں سے ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی. میرے بھائیوں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کائنات میں بسنے والا کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو یہ دعویٰ نہ کرتا ہو کہ مجھے حضور سے بے انتہا محبت ہے، بے انتہا عشق ہے. کوئی بھی مسلمان ایسا دنیا میں نہیں ہے. یہ عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں جو بے عمل ہے، وہ بھی رسول کی حمیت پر، رسول کی عظمت پر کٹ مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی انسان اس سے خالی نہیں ہے. ہر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے حضور سے پیار ہے، مجھے حضور سے عشق ہے. لہٰذا یہاں اب بات سمجھنے کی ضرورت ہے. حب رسول کا تقاضا کیا مطلب ہے؟ ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول سے محبت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تو نبی سے محبت ہے اور ہم کوئی شے کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جب ہمارے سامنے وہ چیز آئے اور پتہ چلے کہ یہ چیز اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، تو پھر اس دن تو ہم ناکام ہو جائیں گے. لہذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حب رسول کا تقاضا کیا ہے. اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے، یہ فرمولہ ہے کہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. حاکم مطلق اللہ ہے اور اس کے نمائندے کی حیثیت اس کے رسول کو حاصل ہے. لہذا کیا کہا گیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ دیکھو اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہیے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، کیا کہیے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو. لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو شرط کیا ہے؟ کہ نبی کی اتباع کیجیے، نبی سے محبت کیجیے. اب یہاں پر فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اور پھر اس قول پر عمل کرتا ہے فاتبعونی، کہ میری اتباع کرو، تو فائدہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تم سے محبت کرے. شرط پہلے دیکھیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اب یہاں شرط یہ ہے کہ نبی سے محبت کرو، اور جب نبی سے تم محبت کرو گے تو آٹومیٹک اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے. جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم. یہاں پر آپ کو تو فرمایا: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور جو اس سے اعراض کرے گا نبی کی محبت سے یا نبی کے اطاعت سے، جو اعراض کرے گا، اللہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ انکاری کو پسند نہیں کرتے ہیں، انکاری سے محبت نہیں کرتے.
اب یہاں پر دیکھیں آپ اطاعت کی بات. اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے. جب ایک انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد نادانی میں نہ جانتے ہوئے کوئی انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے فوراً بعد اللہ کی طرف دوڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرتا ہے کہ نہ انجانے میں گناہ ہو گئی یا اللہ ہمیں معاف فرما دے, تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کیا کرتی ہے, ڈھانپ دیتی ہے. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. تو اللہ کی مغفرت اسے ڈھانپ لیتی ہے. ایک انسان وہ ہے جو انسان ہونے کی حیثیت سے گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے فوراً بعد توبہ کر لیتا ہے, اور ایک انسان وہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور مستقل گناہ کے اندر رہتا ہے, توبہ نہیں کرتا ہے بلکہ وہ مستقل گناہ کے اندر ڈوبا رہتا ہے. جیسے آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر ایک کامن شے ہے, آپ سمجھے اس کو, سود, جسے ہم آپ اور کہتے ہیں سود. تو سود کھانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے سود کھانے والوں کے بارے میں. اب سود کھانے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو عوام میں مشہور ہے, ہر انسان جانتا ہے کہ یہ بندہ سود خور ہے, یہ بندہ پیسہ دیتا ہے اور پیسے کے بدلے میں زیادہ پیسہ لیتا ہے. اور ایک وہ ہے جیسے یہ کہے کہ میرے پاس بینک اکاؤنٹ ہے, تو اکاؤنٹ میں ہم پیسہ رکھتے ہیں اور اس پیسے سے جو انٹرسٹ آتا ہے وہ بھی سود ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے بینک سے جو انٹرسٹ آتے ہیں ہم اس کو بہت خوشی خوشی سے استعمال کرتے ہیں, کھاتے ہیں, جبکہ یہ بھی سود میں داخل ہے. لیکن بینک اکاؤنٹ سے جو سود آتے ہیں اس کو کوئی نہیں جانتا ہے, وہی جانتا ہے جس کے پاس اکاؤنٹ, پھر وہ بندہ چپ چپ سے استعمال کر لیتا ہے. تو کہا گیا کہ انسان جو گناہ کرتا ہے تو انسان کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے صرف ایک گناہ کافی ہے, بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئۃ فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ پر ڈیرا ڈال دیتا ہے اور مستقل اس گناہ کے اندر مبتلا رہتا ہے, تو صرف یہ ایک گناہ اس انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے بھائیو, اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ اطاعت کو کیسے سمجھے, اللہ کی محبت کو کیسے سمجھے. تو دیکھیے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی اطاعت, اللہ کے اطاعت کے ساتھ میں ہم جب محبت کو جمع کریں گے, اللہ کی اطاعت کے ساتھ میں جب محبت کو جمع کریں گے تو کیا بنی, عبادت بن جائے گی. اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی ڈیفینیشن کی ہے. انہوں نے بیان فرمایا العبادت تجمع الاثنین, کہ دو چیزوں کے آپس میں ملنے سے عبادت وجود میں آتی ہے. غایت الحب, انتہا درجے کی محبت, اور انتہائی درجے میں اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبت میں سخت ہوتے ہیں, اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں. یہ مثبت انداز ہے. منفی انداز میں آگے آ کر کے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پر دیکھیں کہ مقصد تخلیق کیا ہے. مقصد تخلیق سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا صرف اپنی عبادت کی. اور شیخ سعدی علیہ رحمہ نے دوسرے حصے کی تشریح کی ہے. شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی, کہ زندگی آئی ہے بندگی کے لیے, غلامی کے لیے, عبادت کے لیے. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. جس زندگی کے اندر بندگی نہیں ہے, غلامی نہیں ہے, عبادت نہیں ہے, وہ سراسر شرمندگی ہے. تو مقصد تخلیق عبادت ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تمام نے دین کی دعوت دی, اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی آواز لگائی, وہ کیا, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم کے لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کے علاوہ کی عبادت نہیں.
آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو دیکھیں۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام نے ایک ہی صدا لگائی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم اسی سے محبت کرو، اسی کی اتباع کرو، اسی کی اطاعت کرو، صرف ایک اللہ کی۔ جب آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چینج کر دیا۔ کیا کہا؟ آپ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا یا ایھا الناس، یا قوم اعبدوا اللہ نہیں بلکہ یا ایھا الناس۔ کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے۔ پہلے جو نبی آتے یا قوم اعبدوا اللہ اپنی قوم کے لیے آتے تھے، کسی بستی کے لیے آتے تھے، لیکن جب ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو ان کے لیے استعمال ہوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے کو بھی پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں پر بھی اس آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ استعمال کیا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جو آئے تھے ان کو بھی پیدا کیا۔ یہاں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت دیتے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کہتے، ادھر سے وہ جواب دیتے ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ جواب دیتے کہ نہیں، ہم تو اس پر عمل کریں گے، اس طرز کو اپنائیں گے جن کو ہمارے آباء و اجداد نے کر کے گزر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا یاد دلایا؟ دیکھو یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ تمہارے آباء و اجداد جو کر کے چلے گئے ہیں وہی تم کرو گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کا باپ چور ہو تو بیٹا بھی چور بن جائے، ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کا باپ زناکار ہو تو بیٹا بھی زناکار بنے، کسی کا باپ شرابی ہو تو بیٹا بھی شرابی بن جائے، ایسا تو نہیں ہے، یہ کوئی قانون ہی نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما وجدنا علی آباءنا نہیں، بلکہ صحیح عقیدے کو تلاش کرو اور اس پر عمل کرو۔ یہ نہیں کہ تمہارے باپ دوسروں کو پریشان کرتے تو تم بھی پریشان کرو، دوسروں کے حقوق کو مار دیتے تم بھی اس کے حقوق کو مار دو، حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے ہیں تم بھی حلال حرام میں تمیز نہ کرو، یہ نہیں ہے، بلکہ صحیح راستے کو پہلے تلاش کرو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھیے میرے بھائی، اطاعت 2 طرح کی، ایک ہے اطاعت کلی اور ایک ہے اطاعت جزئی۔ اطاعت کلی کہتے ہیں کہ جو بھی اسلام میں آپ کے اوپر ضروری ہے ان تمام پر آپ عمل کیجیے، اور جزئی یہ ہے کہ جو من میں آیا کیے، جو من میں جو پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ دیکھیں کہ ایک پیکج ڈیل ہے، سمجھیے، اگر لینا ہے تو پورے کے پورے لیجیے، نہیں تو چھوڑ دیجیے۔ یہاں پر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جو من میں آیا وہ کریں گے، جو من میں نہیں آیا، جو پسند نہیں آیا اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں، جو بھی تمہارے اوپر ضروری ہے اس پر تمہیں عمل کرنا ضروری ہے۔ اب دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الی اشد العذاب۔ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم میں سے ایسے بعض لوگ ایسے ہیں جو ہماری کتاب کے بعض چیزوں کو لیتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں، بعض چیزوں پر عمل کرتے ہیں بعض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فما جزاء من يفعل، جو بھی اس طریقے سے کرتا ہے کہ جو بھی پسند آیا اس کو کریں گے، نہ پسند آیا چھوڑ دیے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا، تو اگر تم اس طریقے سے تمہارے اعمال رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دے گا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سخت عذاب کے اندر دھکیل دے گا۔ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم داڑھی رکھ کر کے اللہ کو دھوکہ دے دیں گے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم داڑھی رکھے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ حلال حرام میں تمیز کر کے کام کرتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، یہ جو ہے کسی کے حقوق کو پامال نہیں کرتا ہے، تو یاد رکھیے کہ آپ داڑھی سے کرتا ٹوپی سے آپ کیا ہے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔
اللہ آپ کے جو سینے کے اندر جو دھڑکنے والے دل ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف. آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. آج دیکھیں دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں. پاپولیشن کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو 2 نمبر پہ ہے مسلمان, لیکن ہماری حیثیت کیا ہے دنیا کے اندر؟ دنیا ہماری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی حیثیت نہیں دنیا کے اندر. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا, کہ تم اگر اس طریقے سے کرو گے, تم مکمل طور پر اس کا اسلام پہ عمل نہیں کرو گے, تو میں دنیا کے اندر تمہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھوں. دنیا کے اندر آج دیکھیں مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہے, ہر جگہ مسلمان ذلیل ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سخت عذاب کے اندر دھکیل دے گا. اس لیے میرے بھائیو, ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے مکمل طور پر اسلام پر عمل کرنا. ہم اور آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو جاہل ہیں, ہم تو جانتے نہیں ہیں. کہتے ہیں نا, اگر کوئی کہہ دے ارے آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں, ہم کو پڑھنے نہیں آتا تو ہم نماز کیا پڑھیں؟ آپ حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے ہیں, ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم کس طریقے سے؟ ہم تو جاہل ہے. تو کل قیامت کے دن آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہیں گے اللہ میں کچھ نہیں جانتا تھا اور مجھے معلوم ہی نہیں, میں نادانی میں سب کچھ کر بیٹھا, اللہ مجھے معاف فرما دیجیے. کیا اللہ معاف فرما دے؟ یہ دنیا کا قانون ہے. آپ نیپال میں رہ رہے ہیں, اگر آپ نیپال کے قانون کو نہیں مانتے ہیں, نیپال کے کسی قانون کو آپ توڑتے ہیں, تو جب آپ جج کے سامنے جائیں گے اور جج سے یہ کہیں گے کہ جج صاحب مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھی, اس لیے میں نے یہ کر دیا ہے, آپ مجھے معاف کر دیجیے, کیا جج صاحب معاف کر دیتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. کیوں؟ کیونکہ جج یہ کہتا ہے کہ تم نیپال میں رہتے ہو, لہذا تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ تم نیپال کے قانون کو پڑھو, جانو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کیا کرو, خرچ کرو. نیپال کے قانون کے خلاف نہیں, بلکہ نیپال کے قانون کے مطابق اس کو جانو اور اس کا عمل کرو. اس لیے عدالت کے اندر آپ کو جج معاف نہیں کرے گا. تو کل قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے یہ کہیں گے کہ اللہ میں کچھ نہیں جانتا تھا. تو اللہ تو شروع میں ہی کہتا ہے کہ دیکھو, اگر تم ایمان قبول کر رہے ہو, اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو, تو یہ ڈیل ہے کہ تم اسلام پر مکمل طور پر عمل کرو, ادھورے نہیں بلکہ اسلام کو جانو, پہچانو, اس پر عمل کرو, ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اس پر عمل کرو. یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ اللہ ہم جاہل لگے, ہم نے تلاش کیا ہی نہیں. تجارت کر لیتے ہو, کروڑوں کے کروڑ مال جمع کر لیتے ہو, کروڑوں کے کروڑ کی گاڑیاں تم اپنے پاس رکھتے ہو, مکانیں بنا لیتے ہو, اور جب دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو جاہل ہیں, ہم کیسے جانیں اس کے بارے میں. پیسہ کمانے میں بہانہ نہیں ہے, عمارت بنانے میں بہانہ نہیں ہے کہ ہم نے عمارت کیسے بنائے, ہم تو جاہل ہے. گاڑیاں خریدنے میں ہم یہ بہانہ نہیں بناتے کہ ہم پیسہ کیسے کمائیں, لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں پر ہم تو جاہل ہیں, ہم کچھ جانتے ہیں. ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اسلام کو جانے, اسلام کو جان کر کے اس پر عمل کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کی محبت. اب آئے رسول کی محبت پر. اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ جب ہم محبت کو جمع کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں اتباع, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کی, اور ایمان کی تعریف محبت سے کی ہے, اور ایمان محبت کو قرار دیا ہے. متفق علیہ حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, لا یؤمن احدکم, احدکم فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص, تم میں سے ایک آدمی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا اس وقت جب تک کہ اسے میں محبوب نہ ہو جاؤں, ان کی باپ سے زیادہ, ان کی اولاد سے زیادہ, یہاں تک کہ تمام انسانوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں. اور مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن الرجل لا یؤمن العبد, کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین, کہ اسے میں اس سے مال سے زیادہ, اس کے اہل و عیال سے زیادہ, یہاں تک کہ کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہوں. ایک مرتبہ کی بات صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم چل رہے تھے,
آپ علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھے، تو حضرت عمر نے کہا فقال له عمر یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہے سوائے میری زندگی کے، الا من نفسی سوائے میری زندگی کے، یعنی دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے آپ محبوب ہے، لیکن ہماری زندگی کا معاملہ ہے، ہماری زندگی کی محبت جو ہے وہ آپ کی محبت پر غالب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، حتی اکون احب الیک من نفسک، یہاں تک کہ تمہاری زندگی سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ جملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت تبدیل ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، یا رسول اللہ اس وقت سے آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فَقَالَ فَإِنَّهُ الْآنَ یا عمر اب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہے۔ کیا حضرت عمر نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا حضرت عمر زکوٰۃ نہیں دیتے تھے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ آخر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیوں ہوا، ایسا معاملہ کیوں ہوا کہ اللہ کے رسول سے کہہ رہے کہ اللہ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اپنی زندگی کے معاملے میں ابھی ڈگمگ میں ہوں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر یہ قبول نہیں ہے، یہ قبول نہیں ہے۔ جبکہ عمر کون ہے؟ ہم عمر کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہے، وہ عمر ہے، وہ عمر کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے معاملے میں تھوڑا ہی ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو حضرت عمر نے کہا کہ اس وقت سے آپ میری زندگی سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کے بارے میں۔ اللہ کے رسول سے فرمایا متی الساعۃ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کب سوال کرتا ہے، جیسے اسٹوڈنٹ ہے، پڑھنے والا بچہ ہے، وہ کب سوال کرتا ہے اپنے سب سے، اپنے ٹیچر سے اس وقت سوال کرتا ہے جب یہ مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے امتحان کے لیے، اور پھر پوچھتا ہے کہ سر کب امتحان ہے، پرنسپل سے جا کر کے پوچھتا ہے سر کب امتحان ہے۔ اب ایک انسان جب قیامت کے بارے میں پوچھے کہ قیامت کب واقع ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان تیار ہو چکا ہے قیامت کے سلسلے میں، اس لیے پوچھ رہا ہے کہ اب قیامت کب قائم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَاذَا عَادَتَ لَهَا، کہ تم جس قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو اس کی تیاری کیا کی ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے تیاری کچھ بھی نہیں کی، ہاں ایک چیز کیا ہوں، کیا بولے؟ انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ کل قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج یہ جملے جو میں نے سنے اس سے پہلے کوئی چیز مجھے اتنی خوشی نہیں دی جو اللہ کے رسول کے یہ قول سے میں اتنا خوش ہوا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احب، کہ ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں قال انس فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وارجو ان اكون معهم بحبه اياه وان لم اعمل بمثل اعمالهم۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں، اور اس محبت کے نتیجے میں مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال کے برابر نہیں ہے لیکن محبت کی وجہ سے کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں۔ اب میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں المرء مع من احب، کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر کل قیامت کے دن اس کے ساتھ۔ اب بالی ووڈ سے محبت کرنے والوں سے پوچھتا ہوں، ہیرو سے محبت کرنے والے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، کیا آپ یہ گوارا کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ کا حشر بالی ووڈ والوں کے ساتھ ہو؟ کیا آپ یہ گوارا کرتے ہیں کہ آپ کا حشر کل قیامت کے دن، کیا آپ کی یہ خواہش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو یا بالی ووڈ کے والوں کے ساتھ ہو؟ آپ یہ کہیں گے نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ زبان سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کسی سے بھی پوچھئے
کسی سے بھی آپ پوچھے وہ یہی کہے گا کہ میری یہ خواہش ہے کہ کل قیامت کے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے اعمال کو دیکھے. زبان سے نکالتے ہیں کہ حضور کے ساتھ میں رہوں گا، اور ان کے اعمال کو دیکھے، ان کے اسٹائل کو دیکھے، وہ کسی اور کے اسٹائل کو لے کے گھومتے ہیں. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کے لائف اسٹائل کو آپ اختیار کرتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ اس کے ساتھ میں رہیں گے. اس لیے میرے بھائیو نبی سے محبت کیجیے، نبی سے محبت کیجیے. ٹی شرٹ پہن کر کے نماز پڑھنے آتے ہیں. میں یہ کہوں تو آپ کہیں گے کہ کیا ٹی شرٹ پہن کر کے نماز نہیں ہوگی؟ ٹی شرٹ پہن کر کے نماز پڑھنے آتے ہیں، جینس پہن کر نماز پڑھنے آتے ہیں. میں پچھلے جمعہ کو پیچھے بیٹھا تھا، میں ایک شخص کو دیکھا اس مسجد کے اندر، وہ جینس پہنا تھا، ہٹی ہوئی جینس. اور کہاں پہ؟ جسے کہتے ہیں کہ شرائط نماز میں سے ہے کہ انسان کے صدر کا کھل جانا، کہ اگر نماز کی حالت میں صدر کھل جائے تو پھر نماز نہیں ہوگی. اور وہ انسان اپنے ران کو کھولے ہوا تھا، ہٹی ہوئی جینس پہنے ہوا تھا، اور اس میں اتنے کھلے ہوئے تھے جس سے نماز نہیں ہوگی. اور وہ بندہ جمعے کی نماز پڑھنے آیا. بتائیے، آپ تو نماز پڑھنے آتے ہیں، اپنے لباس کو دیکھ کر کے بھی نہیں آتے ہیں کہ کس لباس میں نماز ہوگی یا نہیں. ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں، ٹی شرٹ پہن کر کے نماز میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. آپ ارد گرد میں دیکھیں گے کہ ٹی شرٹ پہننے والے جب نماز پڑھتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں تو اس کو سب پیچھے سے کھل جاتا ہے. جب سجدہ میں جاتا ہے تو پیچھے سے اس کا صدر کھل جاتا ہے. اب بتائیے آپ نماز پڑھنے آئے کہ یوں ٹائم پاس کرنے آئے؟ اس لیے میرے بھائیوں، نماز پڑھنے آتے ہیں تو صدر کا خیال کیجیے. آپ نہیں کہ کسی دوسرے کے لائف اسٹائل کو اختیار کر کے آئیے نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز بھی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. 1 گھنٹہ بیان بھی سنتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 1 گھنٹہ یوں جا کر کے کل جائے. اس لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو حضور سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.